السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جو انسان ہے یہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور دوسرا روح۔ اگر انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو پھر یہ جسم کسی کام کا نہیں ہوتا، بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ روح ہے کیا چیز؟ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے روح کے متعلق ارشاد فرمایا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا امر ہے۔ جب اللہ کسی انسان کو اس دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں، حکم دیتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے وہ انسان ماں کے پیٹ میں حرکت میں آ جاتا ہے، اور جب کسی کو موت دینا چاہتے ہیں تو حکم دیتے ہیں، پھر اس کو موت آ جاتی ہے۔ تو روح کیا چیز ہے؟ انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اتنا سمجھ لے کہ روح جو ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے جان آتی ہے اور اللہ کے حکم سے جان نکل جاتی ہے۔ لیکن آج کے سائنسدانوں نے روح کا وزن معلوم کرنے کی کوشش کی۔ اب ظاہر سی بات ہے، روح دکھتی تو نہیں ہے لیکن وزن کیا جا سکتا ہے۔ آج کل دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہر وہ چیز جس کا وزن پہلے زمانے میں کرنا مشکل تھا، وہ آج کے دور میں آسانی سے اس کا وزن ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کو بخار لگتا ہے تو بخار تاپمان دکھتا نہیں ہے، لیکن وہ پارے کے ذریعے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا ڈگری بخار ہے۔ اسی طرح ہوا ہمیں نہیں دکھتی ہے، لیکن آلات کے ذریعے سے، مشینوں کے ذریعے سے ہوا کا بھی وزن ہوتا ہے کہ اس کی رفتار کتنی ہے، وہ کتنی اسپیڈ میں ہوا بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دکھتی تو نہیں ہیں، لیکن آج کل کی مشینری کی دنیا میں ان چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے، وزن معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک ڈاکٹر نے روح کا وزن معلوم کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے ایکسپیریمنٹ کیا۔ اس ڈاکٹر کا نام ہے ڈاکٹر ابراہام۔ اس ڈاکٹر نے انسانی روح کا وزن معلوم کرنے کے لیے نزع کے شکار لوگوں کا، یعنی ایسے لوگوں پر تجربہ کیا جو بالکل موت کی حالت میں ہو۔ روح نکلنے کے وقت جو انسان کی حالت ہوتی ہے اس کو نزع کی حالت کہا جاتا ہے۔ جو لوگ ایسی حالت میں ہوتے تھے، ڈاکٹر ابراہام اس پر تجربہ کرتے تھے، اس پر ایکسپیریمنٹ کرتے تھے، اور انہوں نے 5 سال میں 12 تجربات کیے۔ اور تجربہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک شیشے کے باکس کا مضبوط ترازو بنایا ہوا تھا۔ جب بھی کسی مریض کی روح نکلنے کا وقت قریب آتا، نزع کی حالت شروع ہوتی، تو ڈاکٹر ابراہام مریض کو اس شیشے کے باکس میں لٹا دیتے، اور لٹانے کے بعد سب سے پہلے اس کے پھیپھڑوں کے اندر جو آکسیجن ہوتا ہے اس آکسیجن کا وزن کرتے۔ اس کے بعد پھر اس مریض کے جسم کا وزن کرتے۔ پھیپھڑے کے آکسیجن کا بھی وزن ہو گیا اور انسان کے جسم کا بھی وزن ہو گیا۔ اب وہ ڈاکٹر اس مریض کے روح نکلنے کا انتظار کرنے بیٹھ جاتا۔ تو بے شمار اور سینکڑوں تجربات کرنے کے بعد ڈاکٹر ابراہام نے یہ اعلان کیا کہ انسان کے جسم میں جو روح ہے، اس روح کا وزن صرف اور صرف 21 گرام ہے۔ ڈاکٹر ابراہام کا کہنا ہے کہ انسانی روح اس 21 گرام آکسیجن کا نام ہے جو انسان کے پھیپھڑوں کے کونوں اور نلیوں میں چھپی ہوتی ہے۔ جب موت آتی ہے تو ایک ہچکی کی صورت میں انسان کے جسم پر حملہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے پھیپھڑوں کی تمام آکسیجن کو باہر نکال پھینکتی ہے،
اور انسان کے جسم کے سارے سیل مر جاتے ہیں اور انسان فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے۔ تو جو اصل چیز ہے روح، اس کا وزن صرف اور صرف 21 گرام ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ صرف 21 گرام کی روح 100 کلو، 70 کلو، 60 کلو، 50 کلو کے جسم کو چلا رہی ہے۔ تو یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت پہ انسان جب غور کرتا ہے تو ایمان کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین اور پختہ اور مکمل ہوتا ہے کہ کیسی قدرت والے ہیں اللہ، کہ 21 گرام روح اتنے بڑے بڑے جسم کو چلا رہی ہے۔ یہ کام صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی کسی بھی بڑے سے بڑے سائنسدان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ایسی روح یا ایسی چیز بنا سکے جس سے انسان کا پورا نظام چل سکے۔ تو ہم تمام کو اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت ہمیں دے رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا کی ہر چیز کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔